اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کل رب زدنی علما۔ اسپیکٹر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ تعالی بافضل ربی ہم دو چیپٹرز لینڈ ریونیو ایکٹ کے پڑھیں گے۔ ان کے آڈیو لیکچر میں علیحدہ بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں علیحدہ جب تسلی سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک ترتیب آپ کو باقاعدہ سمجھ آ جائے گی۔ پہلے نمبر پہ ہمارا ہے چیپٹر نمبر 9، عنوان ہے ریکوری آف ادر ڈیمانڈز بائی ریونیو آفیسرز۔ ہیڈنگ ہے اس کی ریکوری آف سرٹن ایریئرز تھرو ریونیو آفیسرز انسٹیڈ آف بائی سوٹ۔ جیسا کہ مفہوم سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ریونیو آفیسر کی طرف سے مطالبات حکومت کے، اب آپ سابقہ چیپٹر میں دیکھیں، if you look on the previous chapter that was purely related to the recovery of land revenue. Subsequently, coercive measures were adopted by the Board of Revenue on the representation of their officers, starting from revenue officer, assistant collector, grade 1, 2, respectively in their hierarchy. Assistant collector grade 1, assistant commissioner, as well as collector, that is called ڈپٹی کمشنر۔ اسپیکٹر اسٹوڈنٹس، 113 کو آپ غور سے دیکھ لیں اس چیپٹر کو۔ اس میں دو چیزیں نئی متعارف کی گئی ہیں۔ ایک تو ریکوری کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اور ریکوری ہے، یہ لینڈ ریونیو کی مالیہ اراضی سے متعلقہ ریکوری نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سہولت دی گئی ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کی بجائے ریکوری بھی ہو سکتی ہے یہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسا کہ سیکشن 36 ہمیں بتاتا ہے اس کا فریز کی بابت ولیج آفیسرز کی۔ آپ اس میں دیکھیں کہ ولیج آفیسر کو جب مطلوب ہو اس کی ذمہ داری کے مطابق ڈیوٹیز ہیں اس کی 36 میں کہ وہ لینڈ ریونیو اکٹھا کرے یا دیگر واجبات بطور ایریئر آف لینڈ ریونیو۔ اب وہ کیا کرے گا؟ پہلے نمبر پہ وہ مطمئن کرے گا ریونیو افسر کو کہ لینڈ ریونیو یا دیگر کوئی رقم واجب الادا بن چکی ہے۔ کس کے خلاف؟ کھاتہ دار کے خلاف، جس کا نام جمع بندی میں ہے، جس کا نام کھاتہ میں ہے، تو وہ اس سے ریکوری کریں گے ریونیو افسر صاحب۔ اور بی کلاز آپ دیکھ لیں، اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں قانون میں رعایت کسی کو نہیں ہے۔ بی کلاس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ولیج آفیسر صاحب میں نے، جس میں لمبردار صاحب شامل ہیں، پٹواری صاحب شامل ہیں، قانون گو شامل ہیں، انہوں نے رقم وصول کی ہے لیکن باضابطہ بامطابق قانون، in a case when village officer has collected the money sum but has not deposited in the treasury in the government account, then in such situation the revenue officer may subject to the rules. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب لمبردار صاحب نے، پٹواری صاحب نے یا قانون گو صاحب نے رقم وصول کر لی ہے لیکن آگے بامطابق قانون جمع نہیں کرائی، رسید نہیں پیش کی بامطابق ضابطہ جو ہمیں بورڈ آف ریونیو کے ضوابط، اصول، رولز بتاتے ہیں، تو اس صورت میں ریونیو افسر صاحب کا اختیار ہے کہ یہ ولیج آفیسر سے، یا مثال دے رہا ہوں کہ بورڈ آف ریونیو اختیار دیتا ہے یا کلیکٹر صاحب کسی کو حکم جاری کر سکتے ہیں کہ آپ بھی واجبات وصول کریں۔ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے یا ولیج آفیسر ہو سکتا ہے، وہ واجبات وصول کرتے ہیں لیکن آگے جمع نہیں کراتے۔ اس صورت میں
قانون کا تقاضا یہ ہے، یہ دفعہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ریونیو افسر صاحب اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس سے یہ رقم وصول شدہ ایسے وصول کریں گے اب جیسے ایریئرز آف لینڈ ریونیو ہیں۔ 113 ہمیں یہ بتا رہا ہے 113۔ اب ہم 114 کو دیکھ لیں، انتہائی اہم سیکشن، اس میں ذرا فرق ہے سابقہ کی بابت، اس میں آپ لوگوں کا وین ذرا مزید بہتر ہوگا۔ آپ لوگ یہ اس میں دیکھیں نا، اس کی ہیڈنگ کے حساب سے ادر سمز ریکوریبل۔ ناؤ آئی ایم ریڈنگ سیکشن 114، ادر سمز ریکوریبل ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو۔ دوسری رقمیں، کوئی اور رقم مالیہ اراضی کے بقایا جات کے طور پر قابل وصول دیگر رقم۔ اب دیگر رقم میں کیا شامل ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ بامطابق لینڈ ریونیو ایکٹ یا کوئی اور قانون، آپ کو بتایا تھا دیگر کافی سارے قانون ہیں، دیر آر many other laws that raise an obligation upon the person who has a property in an state کہ وہ بھی رقم ادا کرے گا۔ اب یہ کون سی رقم ہے؟ فیس، فائنز۔ اب اس کو رقم کی آپ یہ دیکھیں نا اقسام، جس میں فیس ہو سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، ہرجانہ ہو سکتا ہے، کوئی بقایا جات ہو سکتے ہیں، باشمول افیسر دے ٹیکس، جسے ہم ولیج افیسر سیس کہتے ہیں۔ اب اس میں مویشی، اب مویشی کا نا آپ لوگ یہ دیکھیں گے اس میں لفظ آن اکاؤنٹ آف پاسچر کا لفظ دیا گیا ہے، ریونیو ڈیو ٹو گورنمنٹ آن اکاؤنٹ آف پاسچر اور اینی نیچرل پروڈکٹس آف لینڈ اور آن اکاؤنٹ آف میلز فشریز اور نیچرل پروڈکٹس آف واٹر۔ اب اس کا آپ یہ دیکھیں، پنجاب میں پورا صوبہ ہے، اس کے مختلف ڈویژنز ہیں۔ اب ہر ضلع کی، ہر تحصیل کی زمین کی نیچر مختلف ہے۔ اب چاراگاہ بنائے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے، چاراگاہ بنے ہوتے ہیں، ان کو پانی مخصوص جاتا ہے نہروں سے۔ اب چاراگاہ میں چاراگاہ کا چراگاہ لفظ ہے۔ اب اس میں مویشی آتے ہیں ان لوگوں کے، چرتے ہیں اس میں پانی بھی جاتا ہے۔ اور دوسرا جو زمینیں دل دل بن چکی ہوتی ہیں، پانی کا لیول ہوتا ہے کافی اوپر، تو وہ زمین بہت زیادہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، فصل تباہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ پھر اپنے خرچے سے ٹیوب ویل لگاتی ہے اور اسے بجلی دی جاتی ہے، گورنمنٹ کی یہ مختلف سکیمز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو وہ ٹیوب ویل چلتا ہے، نیچے سے پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، زمین نقصان سے بچ جاتی ہے، فصلیں بچ جاتی ہیں۔ یہ کن ہمارے اضلاع میں ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، تحصیل لیاقت پور، احمد پور، خانپور، ان علاقوں میں گورنمنٹ نے ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس مد میں گورنمنٹ جتنے بھی خرچے کرے گی، آپ بند کی مثال لے لیں، بند یہ ہوتے ہیں کہ جو واٹر کورس ہوتا ہے، واٹر کورس وہ ہے جس سے زمینوں کو پانی ملتا ہے، سیراب ہوتا ہے، کھالا جسے کہتے ہیں، کھال، پانی والا کھال، وہ نہروں سے آ رہا ہوتا ہے، اس کی ریپیئر مینٹیننس پر جو اخراجات ہوتے ہیں، یا نہروں کی ریپیئر اور مینٹیننس پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی وصول کیے جاتے ہیں، یہ دیگر اخراجات میں آتا ہے۔ اب صرف مالیہ وہ نہیں ہے جو عام سمپل ہم کہہ رہے تھے کہ نہر کا جو ڈائریکٹ پانی استعمال کرتا ہے کسان، اس میں اور بھی شامل ہیں، جس میں پریزرویشن کا، آپ ریکلامیشن آف سائل کا لفظ پڑھیں گے، ڈرینیج اینڈ ریکلامیشن آف سویمپس، وہی سارے جو میں آپ لوگوں کو اس کی تشریح بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کس طرح کے فنڈز گورنمنٹ ریسیو کرتی ہے عوام سے، کون کون سے ٹیکسز امپوز ہوتے ہیں کس مد میں۔ اب آپ ڈی کو دیکھ لیں، sums leviable by or under the authority of government as water rates are on account of the maintenance or management of canals، نہروں والا آ گیا، embankments آ گیا، یہ بند آ گئے واٹر کورس والے، اور ادر اریگیشن ورکس کئی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی ہماری رقومات۔ اب ای کو دیکھیں لیں، sums payable to government by a person who is surety for the payment of
پیمنٹ آف اینی آف دا فار گوئنگ سمز اور آف اینی ادر سم ریکوریبل. اب اس کا پچھلے باب میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ جب کسی لینڈ آنر کو، جب کسی مالک اراضی کو ریونیو افسر صاحب گرفتار کرتے ہیں کہ بھئی آپ پیسے دیں، اس کا کوئی ضامن آ جاتا ہے جو یہ مچلکا شورٹی دیتا ہے کہ جی میں ادا کروں گا. اب وہ ڈائریکٹ تو نکل گیا لیکن ضامن صاحب درمیان میں آ گئے جنہوں نے ضمانت دی، تو وہ بھی ادر سمز میں آ جاتا ہے. ان کی ریکوری کا بھی قانون نے یہی طریقہ کار بتایا ہے. اب اس میں نا آپ اس کو ذرا تھوڑا سا وسیع ٹرم میں دیکھیں گے نا، بلکہ آپ کے پاس ایک خوبصورت پریپوزیشن میں دیتا ہوں، ذرا تھوڑا سا برین سٹارمنگ کریں، دماغ کا استعمال کریں، ایپلیکیشن آف مائنڈ، سوچیں بار بار اس چیز کو. کیا بلا مثال میں یہ دے رہا ہوں، ایک مجسٹریٹ صاحب ہیں، کرمنل کورٹ ہے. اب انہوں نے کسی چلان کو ٹیک اپ کیا، ملزم کو طلب کیا، ملزم صاحب نہیں آئے، 2 3 4 دفعہ وارنٹ نکالے، نان اویلیبل وارنٹ نکالے، ضامن کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، ضامن بھی نہیں آیا، باوجود سروس نوٹس ہونے کے ضامن بھاگ گیا، کورٹ سیٹسفائیڈ ہو گئی. اب اس سے رقم وصول کرنی ہے، اس پر مختلف، اس پر بھی بحث ہے، لیکن سیٹلڈ لا یہ ہے کہ اس کی پہلے موویبل پراپرٹی کورک ہوگی، نیلام ہوگی اس رقم کی مد میں. پھر آنریبل سپریم کورٹ کی یہ بھی اتھارٹی ہے، اموویبل پراپرٹی کا بھی ہے تذکرہ. اب وہ نیلام ہوگی. اب اس کی جو نیلامی کا طریقہ کار ہے، اس رقم کی وصولی ہے ایز ایریاز آف لینڈ ریونیو سمجھا جاتا ہے اس سے. اب وہ کس قانون کے تابع ہے؟ اور ایک مثال دیکھیں، آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، ریٹ خارج ہو جاتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے. ہمارے ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب 30,000 40,000 20,000 10,000 کا وہ کاسٹ کر دیتے ہیں اسے، اور حکم میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رقم اس سے بطور ایریاز آف لینڈ ریونیو وصول کریں. بلکہ اس حد تک حکم ہوتا ہے کہ جی ریونیو افسر کنسرنڈ کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ اس کی اراضی سے رقم وصول کر کے اور عدالت میں رپورٹ کریں. اب یہ کس قانون کے تابع ہو رہا ہے؟ جنرلی انٹرویو میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ جی کس قانون کے تابع؟ آنریبل ہائی کورٹ ریٹ میں کہتی ہے یا مجسٹریٹ صاحب مچلکے کا کہتے ہیں، لینڈ ریونیو ایکٹ کی کوئی ایسی پروویژن ہے؟ آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان ابواب میں جائیں گے، ان سیکشنز میں جائیں گے جو اس وقت زیر بحث ہیں ہمارے. اس کے بعد ہے ہمارا 115 115 اپلیکیشن آف چیپٹر 8 ٹو سمز ریکوریبل انڈر دس چیپٹر. اب اس کا یہ ہے کہ جو دیگر مطالبات ہیں، دیگر رقوم ہیں جن کی تفصیل سابقہ سیکشنز 114 میں پڑھ چکا ہوں، کہ اس کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کریں گے وہ ہے چیپٹر 8 کا. ریونیو افسر صاحب کہ کیسے کہ جی پانی کے، بند کے، مینٹیننس کے، کینال کے، شورٹی سے پیسے وصول کرنے ہیں، وہی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو سابقہ باب میں دیا گیا ہے. اس طریقے سے یہ رقم اس سے وصول ہوگی. اب اس کا کلا یہ 115 سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 کو آپ دیکھیں کہ unless any such sum is declared by any enactment for the time being enforced to be recoverable as if it were an area of land revenue. اب اس کو غور سے دیکھیں کہ انیکٹمنٹ اسپیشلی اس پر کہہ رہی ہیں کہ یہ بطور ایریاز آف لینڈ ریونیو وصول کیے جائیں گے. سیکشن 90 ہے اس کا، سابقہ درس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. اب اس کا 115A دیکھ لیں، 115A چارجز فار ریکوری آف ڈیوز ادر دین پروونشل ڈیوز ایز ایریا آف لینڈ ریونیو. اس کا ویری سمپل ہے کہ اگر کسی رقم کی وصولی کرنی ہے ادر دین، اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھی ہے، قانون کا یہ تقاضا ہے کہ پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں یہ رقم جائے گی آف پنجاب. اب مختلف رقم کی وصولیاں ہوتی ہیں، مختلف مد ہوتی ہے. 32 سے ایک چلان ہوتا ہے جو عمومی طور پر ہمیں مل جاتا ہے، اسے ہم فل کرتے ہیں، خزانے میں رقم جمع ہوتی ہے، اس کی مہر لگتی ہے، بلکہ خزانے سے اسٹیمپ لگواتے ہیں، بینک میں جمع کراتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے 32 سے چلان. اس میں پھر اکاؤنٹ لکھا جاتا ہے، نیچر آف اکاؤنٹ کیا ہے، کہاں پیسے جا رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، اگر پیسے پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جائیں آف پنجاب تو اس کا یہ ہے کہ اس میں پھر کمیشن رکھ دیا گیا ہے. کیا؟ ریٹ آف 2% آف سم کلیکٹڈ شیل بی ڈیڈکٹڈ. اب
2% کے حساب سے کمیشن کاٹ لیا جائے گا رقم، اس کے بعد جو رقم ادر وصول ہوئی ہے اس فنڈ کی مد میں، وہ اس میں پنجاب کا جو یہ ہے اکاؤنٹ جو بتا رہے ہیں پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ آف پنجاب، اس کے مطابق وہ جمع کرا دیں گے۔ یہ تھا آپ کا 115A، انتہائی اہم چیپٹر ہے، لیکن جو لینڈ ریونیو ایکٹ کی روح ہے وہ ہے نیکسٹ چیپٹر، اس کی اہمیت میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں، ابھی آپ لوگ اسے سنیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔